بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر رخت سفر باندھنے کا ارادہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ رحمہ اللہ نے خیرخواہانہ طور پر جانے سے روکا، مگر چونکہ آپ سفر کا عزم کر چکی تھی اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئی۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد برادر مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کی حالات دیکھیں اور ہمیں مطلع کرے کہ اگر حالات درست ہو تو ہم یہ سفر اختیار کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ حالات سازگار ہے، آپ تشریف لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا ہے۔ یہ خبر سن کر رفقائے سفر نے قصاص کے لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو ہر بن یزید 1,000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مع ان کے لشکر کے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا ہے، اب دغابازی کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائی تو ہر بن یزید نے آپ کو دھمکی امیز لہجہ میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں روانہ ہوتا ہوں اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسحر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ بالآخر آپ بہت طویل مسافت طے کر کے 2 محرم 60 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچ گئی۔ ادھر ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کے طرف روانہ کر دیا۔ جب اس کی آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آمد مقصد پوچھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر ابن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میرے طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں حوض اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ نمبر 2، یا میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ بات کر سکوں۔ عمر ابن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین ابن علی اپنی پوری لشکر کے ساتھ ہمارے اطاعت کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا، تمام رفقاء نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کی حضور آہ وزاری کرتے ہوئے گزار دی۔
دشمن کی مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 82 تھے۔ میدان کربلا میں عمرو بن سعد اپنی لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہی۔ آخر کار دغابازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ نتیجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی صفاقی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں لہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرعہ بن شریک نے نواسہ رسول کی بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا، کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کی نوری نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس خون ریز معرکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 82 ساتھی شہید اور کوفیوں کی 77 آدمی قتل ہوئی۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کی دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چڑی کے ذریعے نواسہ رسول کی ہونٹوں کو چیڑ کر جسد خاکی کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے۔ 10ویں محرم کی ڈلتی سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا، جس کو خون سے رنگی دھرتی نے اپنی سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کی چشم و چراغ نے اپنی خون سے شجر اسلام کو سیراب کر کے انمٹ داستان رقم کی، جو آنے والے نسلوں کے لیے آج مشعل راہ ہے۔ ناظرین گرامی، اگر واقع پسند آئے ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کی یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک حالات میں شہید ہوا ہے، تاکہ دوسرے مسلمانوں کی یہ معلوم ہو جائے، ان دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے یہ واقعہ آگے ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔